السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شکاری اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی کے 7 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 8 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال شہاب لنفسہ، شہاب نے اپنے آپ سے کہا، لقد وصلت الی اول المخاطر، البتہ تحقیق کہ میں پہنچ گیا سب سے پہلی خطرے والی چیز کی طرف۔ فہذہ ہی ارض التیہ التی یملؤھا الضباب الکثیف والدخان، پس یہی ارض تیہ ہیں وہ جس میں زبردست کوہرا اور دھواں بھرا ہوا ہے۔ پس یہی ہیں وہ ارضیں تھی جس میں زبردست کوہرا اور دھواں بھرا ہوا ہے۔ دباب ان کا معنی کوہرا۔ اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں، دباب یعنی کوہرا۔ دھند جو آسمان پر صبح کو سردی میں چھا جاتی ہے، اور دباب کثیف زبردست کوہرا۔ وعندما يدخلها انسان لا يتمكن من معرفة طریق الخروج منها ابدا، اور جس وقت کوئی انسان اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ قدرت نہیں رکھتا اس سے نکلنے کے راستے کو پہچاننے کی کبھی بھی، اور جس وقت کوئی انسان اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ قادر نہیں ہوتا۔ تمکن یتمکن، تمکنن کا معنی قادر ہونا۔ وعندما يدخلها انسان لا يتمكن من معرفة طریق الخروج منها ابدا، اور جس وقت کوئی انسان اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ قدرت نہیں رکھتا اس سے نکلنے کے راستے کو پہچاننے کی کبھی بھی، یعنی اس وادی میں داخل ہو جائے، اس زمین میں داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، اس کو راستہ ہی نہیں ملتا۔ ولا يقدر حتى على مشاهدة ما تحت قدميه، اور وہ قدرت نہیں رکھتا یہاں تک کہ وہ چیز جو اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہیں اس کو دیکھنے پر بھی وہ قدرت نہیں رکھتا۔ دوسری چیزیں تو دور کی بات ہے، اس کے قدموں کے نیچے جو ہے اس کو دیکھنے پر بھی اس کو قدرت نہیں ہوتی، اور وہ قادر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جو کہ اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہے اس کو دیکھنے پر۔ وَلَكِنَّنِي سَأُخَاطِرُ بِاجْتِيَازِهَا، وَلَكِنِّي سَأُخَاطِرُ بِاجْتِيَازِهَا مَهْمَا كَانَتِ الثِّيَابُ، اور لیکن میں عنقریب جان کی بازی لگا دوں گا۔ خاطر یخاطر مخاطرتن کا معنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دینا، خطرات میں گھس پڑنا، جان کی بازی لگا دینا۔ اور عنقریب میں جان کی بازی لگا دوں گا اس کو پار کرنے میں، چاہے جتنی ہی مشکلات سامنے آئے۔ مہما کانت الثیاب کا معنی جتنی ہی مشکلات ہو، یعنی جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو میں اس کو پار کرنے میں عنقریب جان کی بازی لگا دوں گا۔ وَانْدَفَعَ شِهَابٌ دَاخِلَ أَرْضِ التِّيهِ غَيْرَ خَائِفٍ أَوْ هِيَّابٍ، اور شہاب ارض تیہ میں، تیہ کی سرزمین کے اندر داخل ہو گیا۔ اندفع یندفع، اندفعان کا معنی تیزی سے جانا، تیزی سے گھسنا۔ تو شہاب ارض تیہ کے اندر تیزی سے گیا بغیر کسی ڈرے اور بغیر کسی خوف کھائے۔ خائفن کا معنی ڈرنے والا، اور حیاب کا معنی بھی وہی ہوگا جو خائفن کا معنی، یعنی بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے ارض تیہ کے اندر شہاب گھس گیا۔ فَأَحَاطَ بِهِ ضَبَابٌ كَثِيفٌ لَفَّهُ وَحَجَبَهُ عَنِ الْعَالَمِ وَأَخْفَى عَنْهُ كُلَّ الْأَشْيَاءِ، بس زبردست کوہرے نے اس کو گھیر لیا جس نے اس کو ڈھانپ دیا۔ لفّا یلف لفن کا معنی لپیٹنا بھی آتا ہے اور ڈھانپ دینا بھی آتا ہے۔ اس نے اس کو ڈھانپ دیا اور اس کو عالم سے
چھپا دیا اور اس نے اس کو عالم سے چھپا دیا. حجبہ یا حجبو کا معنی چھپا دینا, روک دینا, حائل کر دینا. اور اس نے اس کو چھپا دیا عالم سے اور اس نے اس سے ہر چیز کو چھپا دیا. یعنی یہ جو زبردست کوہرا تھا اس کی طرف یہ لفظ کی, حجبہ کی اور اخفا کی ضمیر لوٹے گی. واخفا عنہ کل الاشیاء, اور اس سے ہر چیز کو اس نے چھپا دیا. وحاول شہاب ان یتبین طریقہ بلا فائدۃ, اور شہاب نے کوشش کی کہ وہ دیکھ لے اس کا راستہ. تبینہ یتبینو کا معنی یہاں پر دیکھ لینا, معلوم کر لینا. اور شہاب نے کوشش کی کہ وہ اس کا راستہ معلوم کر لے, دیکھ لے, بلا فائدہ, بغیر کسی فائدے کے. یعنی بہت کوشش کی کہ راستے کا پتہ چل جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. بلا فائدن کے کا مطلب بغیر کسی فائدے کے. وظل سائرا ایاما عدیدۃ بدون ان یشاہد شروق الشمس او غروبها, اور وہ چلتا رہا چند دن تک. ظل کا معنی جاری رکھا, اس نے جاری رکھا چلنے کو. یعنی یہ ظل برابر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور وہ برابر رہا چلتا ہوا, اور وہ برابر رہا چلتا ہوا, یعنی برابر چل رہا تھا, چلتا رہا. ایامن عدیدتاً چندین, بغیر اس کے کہ وہ دیکھے سورج کے طلوع ہونے کو یا اس کے غروب ہونے کو. یعنی سورج طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, اس کو دیکھے بغیر وہ چلتا ہی رہا. یعنی اس کو سورج کا غروب ہونا, سورج کا طلوع ہونا نظر ہی نہیں آتا تھا. فقال لنفسه قلقا, تو اس نے اپنے آپ سے کہا پریشان ہو کر. قلقاً کا معنی بے چین اور پریشان. تو اس نے اپنے آپ سے کہا پریشان ہو کر, لقد فقدت طریقی, میں نے میرا راستہ گم کر دیا. وَأَكَادُ أَهْلِكُ جُوعًا وَعَطَشًا, اس کا پڑھیں گے اہلِكُ, یعنی قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں. وَأَكَادُ أَهْلِكُ, اور قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں. جُوعًا وَعَطَشًا, بھوک اور پیاس کی وجہ سے. وفی نفس الوقت, اور عین اسی وقت میں, بدا یسمع اصوات طیور متوحشۃ تہاجمہ من کل جانب, وہ وحشت ناک پرندوں کی آوازیں سننے لگا جو اس پر حملہ کر رہے تھے ہر طرف سے. وکانت صیحاتھا غریبۃ مفزعۃ, اور ان پرندوں کی چیخ و پکار آوازیں, صیحات ان کی چیخ و پکار آوازیں, اور ان پرندوں کی چیخ و پکار ڈراؤنی اور عجیب و غریب تھی. مفزعۃ کا معنی ڈراؤنی, گھبرا دینے والی. افزا یفزع, افزان کا معنی گھبرا دینا, اسی سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور ان کی آواز ہے گھبرا دینے والی یا ڈراؤنی, عجیب و غریب. واشکالها قبیحۃ مخیفۃ, اور ان کی شکل بھی ڈراؤنی اور بدصورت تھی. قبیحۃ کا معنی بدصورت اور مخیفۃ مفزعۃ کے معنی میں. اخاف یخیف اخافۃ سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے, ڈرا دینے والا ہے. یعنی جو مطلب اس کا ہے وہی اس کا بھی ہے, ڈراؤنی. اور اس کی شکلیں ڈراؤنی اور بس بری تھی. فامسک شہاب بإحدى البذور الثلاث التي أعطاها له الناسك الحکیم, تو شہاب نے تینوں بیجوں میں سے ایک بیج کو لیا. کون سے تینوں بیج میں سے ایک بیج کو لیا, وہ جس کو حکیم عابد نے اس کو دیے تھے. یعنی عابد نے جو عابد جو تھا وہ حکیم, اس نے جو 3 بیج دیے تھے وہ ان بیجوں میں سے ایک لیا. وکانت ہی حبۃ الفول فالقاها علی الارض, اور وہ پھول کا دانہ تھا. وکانت ہی حبۃ الفول, اور وہ پھول کا دانہ تھا. پھول یعنی لوبیا, ایک ترکاری ہے. فالقاها علی الارض, تو اس نے اس کو زمین کے اوپر ڈال دیا. فنمت بدرۃ الفول فی نفس اللحظۃ بطریقۃ غریبۃ, بس پھول یعنی لوبیا کا بیج بڑا اسی وقت. بطریقۃ عجیبۃ, عجیب و غریب طریقے سے. وظہر آلاف و آلاف من نبات الفول الذي شق الارض فجأة واستقامت ایدانہ, اور ہزاروں لوبیا کی پودے ظاہر ہو گئے, وہ جس نے زمین کو اچانک پھاڑ دیا
اور اس کی لکڑیاں سیدھی ہو گئی. عودن کی جمع عیدان یعنی لکڑیاں، جس کی لکڑیاں سیدھی ہو گئی. وامتدت فی طریق طویل یشق قلب الدباب، اور وہ پھیل گئی لمبے رستے میں، اور وہ پھیل گئی لمبے رستے میں یعنی لمبے رستے تک پھیلتی گئی، پھاڑتے ہوئے کوہرے کو، کوہرے کے بیچ کو. قلبن کے معنی دل کے ہوتے ہیں اور قلبن کا ایک معنی بیچوں بیچ کے بھی ہوتے ہیں. تو کوہرے کے بیچ کو پھاڑتے ہوئے یعنی جو کوہرا چھایا ہوا تھا دھندلا سا، اس کو پھاڑتے ہوئے یعنی مطلب اس کو ختم کرتے ہوئے، اس کو پھاڑتے ہوئے وہ پھیل گئی. ثم اخذت عیدان نبات الفول تضرب ذات الیمین والشمال ضربات قاسیہ فوق ابدان الطیر المتوحشہ. پھر لوبیے کی جو پودے تھے ان کی لکڑیاں مارنے لگی دائیں جانب اور بائیں جانب، ایسی سخت مار ضربات قاسیہ سخت مار مارنے لگی وحشت ناک پرندوں کے بدن کے اوپر، یعنی ان پرندوں کو وہ مارنے لگی. وحشت ناک جو پرندے اس پر حملہ آور تھے ان کو مارنے لگی یہ لوبیا کی جو پودے تھے اس کی لکڑیاں. فولولت ہاربتن، پس وہ بھاگ گئی، چلاتے ہوئے وہ بھاگ گئی. وحربت ناجیتم بنفسہا، اور وہ بھاگ گئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. یعنی پرندے جو ہیں غیر ذوی العقول جمع غیر ذوی العقول اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ لائے، اور وہ پرندے بھاگ گئے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو. نجا ینجو، نجاتن کا معنی نجات پا جانا اور با کے صلے کے ساتھ اس لیے نجات دینا، اپنے آپ کو نجات دیتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. قال شہاب لنفسہ، شہاب نے اپنے آپ سے کہا فَلِأَسِرْ بِاتِّجَاءِ نہایت نبات الفول، چاہیے کہ میں چلوں سارا اسیروں سے. یہ لِأَسِرْ امریکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، پر چاہیے کہ میں چلوں لوبیا کی نباتات کی اینڈ کے رخ پر، یعنی جہاں پر یہ لوبیا کی جو نباتات ہے یعنی جو گھاس ہے لوبیا کی اس کا جہاں پر اینڈ ہوتا ہے اس طرف میں چلوں، اس کے رخ پر چلوں. اور چاہیے کہ میں چلوں لوبیا کی نباتات کے اینڈ کے رخ پر. فلا بد انہا تؤدی الی خارج ارض التیہ، پس ضروری ہے کہ وہ پہنچا دے ارض تی کے باہر کی طرف. ارض تی جو ہے اس سے باہر کی طرف پہنچا دی، یعنی جس سرزمین کے اوپر وہ پھنس گیا تھا اس زمین سے باہر وہ پہنچا دے. ادا یؤدی کا معنی یہاں پر پہنچا دینا. واخذ یعدو بجوار حقول الفول التي نبتت فجأة، اور وہ دوڑنے لگا لوبیا کے کھیتوں کے قریب وہ جو کہ اچانک اگ گئی تھی. وبعد وقت وصل شہاب الی نہایت ارض التیہ، اور ایک وقت کے بعد شہاب پہنچ گیا ارض تی کی آخر کی طرف، ارض تی کے جو اینڈ تھا وہاں تک وہ پہنچ گیا. فاختفت حقول الفول، پس لوبیا کے کھیت چھپ گئے. وفی نفس اللحظۃ شاہد شہاب الشمس وہی تشرق امامہ علی البعد، اور عین اسی گھڑی میں شہاب نے سورج کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اس کے سامنے چمک رہا تھا دوری پر. واختفت ارض التیہ کانما لم یکن لہا وجود، اور ارض تی چھپ گئی گویا کہ اس کا وجود نہیں تھا. یعنی ارض تی جو تھی زمین وہ نظروں سے اجل ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا گویا اس کا وجود ہی نہیں تھا. حمد شہاب اللہ علی نجاتہ وقال شکر لک یا ابی، شہاب نے اللہ کی تعریف کی اس کی نجات پر، اس کے چھٹکارے پر، اور اس نے کہا یہ میرے ابا جان آپ کا شکریہ. فلولا حبۃ الفول ما امکننی مغادرۃ ارض التیہ ابدا، اگر یہ لوبیا کا دانہ نہ ہوتا تو ارض تی کو چھوڑنا کبھی بھی میرے لیے ممکن نہ ہوتا. اگر یہ لوبیا کا دانہ نہ ہوتا تو کبھی بھی ارض تی کا چھوڑنا مجھے ممکن نہ ہوتا. وَلَكُنْتُ مِتُّ بِدَاخِلِهَا بِكُلِّ تَأْكِيدٍ، اور البتہ میں مر جاتا اس کے اندر ہی،
ارد تی کے اندر ہی میں مر جاتا، بکل تاکیدین ضرور بھی ضرور، بکل تاکید کا معنی ضرور بھی ضرور میں اسی کے اندر مر جاتا۔ وکانت الشمس لا تزال بعیدۃ بعیدۃ، اور سورج برابر دور تھا، اور سورج برابر دوری پر تھا۔ فواصل شہاب مسیرتہ باتجاہ الشرق ایاما عدیدۃ فی اسرار، پس شہاب نے جاری رکھا اس کے چلنے کو شرق یعنی مشرق کے رخ کی طرف، شہاب نے جاری رکھا اس کے چلنے کو باتجاہ الشرق مشرق کے رخ کی طرف، ایاما عدیدۃ چندین شہاب اس مشرق کی طرف چلتا رہا، فی اسرار جم کر، اسرار کا معنی مصر ہونا، کسی بات کے اوپر اٹل رہنا، کسی بات پر جمے رہنا، اس کو کہا جاتا ہے اسرار۔ یہاں پر فی اسرار کا معنی جم کر، تو شہاب مشرق کی جانب چلتا رہا چند دنوں تک برقرار رہ کر، فی اسرار جم کر، وَهُوَ يَأْكُلُ مِمَّا، اور وہ کھا رہا تھا مما ينبت حوله من نبات، ان نباتات میں سے جو اس کے آس پاس اگ رہی تھی، وہ کھا رہا تھا ان نباتات میں سے جو اس کے آس پاس اگ رہی تھی۔ حتیٰ وصل بعد مئۃ یوم اخری الی مشارف بحر کبیر ساکن الموج خامد الحرکت کانہ بحر میت لا اسماک فیہ ولا حیات، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا دوسرے 100 دنوں کے بعد، بعد مئۃ یوم اخری، دوسرے 100 دنوں کے بعد وہ پہنچ گیا الی مشارف بحر کبیر ساکن الموج خامد الحرکت، ساکن الموج یعنی پرسکون، سمندر کے اندر اگر موجیں نہ ہو، سمندر بالکل پرسکون ہو، اس میں موجیں نہ اٹھ رہی ہو تو اس کو کہیں گے ساکن الموج، اور خامد الحرکہ یعنی حرکت نہ ہوتی ہو۔ خمد یخمد خمدن و خمودن کا معنی ٹھنڈا ہو جانا، بجھ جانا، آگ کی آنچ یا شعلہ ختم ہو جانا، تو خمد کا معنی ٹھنڈا ہو جانا، یعنی حرکت ٹھنڈی ہو گئی، مطلب حرکت نہ چل رہی ہو۔ تو کہاں پہنچ گیا وہ دوسرے 100 دن کے بعد؟ یہ پرسکون، تو ساکن الموج اور خامد الحرکہ، پرسکون، موجیں نہ اٹھ رہی ہو اور اسی طرح حرکت بند ہو، خامد الحرکہ یعنی حرکت بند ہو گئی ہو، ایسے بڑے سمندر کی بالائی حصے کی طرف وہ پہنچ گیا۔ مشارف الارض، زمین کے بالائی حصے، بالائی مقامات، اس کا واحد آتا ہے مشرفن، مشرفن کی جمع ہے مشارف، زمین کا بالائی حصہ ہو، اوپر کا حصہ، اس کو کہا جاتا ہے مشارف۔ تو پہنچ گیا وہ، یہ شہاب پہنچ گیا بلا کسی حرکت اور پرسکون بڑے سمندر کی بالائی حصے تک، کانہ بحر میت، گویا کہ وہ مردار سمندر ہیں، لا اسماک فیہ ولا حیات، جس میں نہ مچھلیاں اور نہ زندگی ہیں۔ وشاہد شہاب قاربا صغیرا بمجدافین فوق الشاط، اور شہاب نے ایک چھوٹی سی کشتی دیکھی 2 چپوؤں کے ساتھ، 2 چپوؤں کے ساتھ مطلب 2 چپوؤں والی ایک چھوٹی سی کشتی دیکھی، فوق الشاط، کنارے کے اوپر، لا صاحب لہ، جس کا کوئی مالک نہیں تھا، ولم یکن ہناک ای انسان بجوارہ او علی امتداد الافق، اور وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا اس کی پڑوس میں، اس کے نزدیک کوئی انسان بھی نہیں تھا، او علی امتداد الافق، یا یعنی جہاں پر بھی نظر دوڑائی جائے، علی امتداد الافق کا مطلب جس جگہ بھی طرف نظر دوڑائی جائے اس جگہ کہیں بھی انسان کا وجود نہیں تھا۔ کما لم تکن ہناک ای سفینۃ تجتاز البحر، جیسا کہ وہاں کوئی کشتی نہیں تھی جو سمندر کو پار کرے۔ قال شہاب لنفسہ، شہاب نے اپنے آپ سے کہا، فَلِأَعْبُرْ هَذَا الْبَحْرَ مَهْمَا كَانَتِ الْمَخَاطِرُ، چاہیے کہ میں یہ سمندر پار کروں چاہے کتنے ہی خطرات ہو، مہما کانت المخاطر، چاہے کتنی ہی خطرات کا سامنا ہو، چاہیے کہ میں اس سمندر کو پار کروں۔ ان هذا القارب الصغير يبدو كما لو كان قد ودي عمدا
لیستقلہ فی رحلتی، بلا شبہ یہ چھوٹی سی کشتی ظاہر ہو رہی تھی، یعنی ایسا لگ رہا تھا، بلا شبہ یہ چھوٹی سی کشتی ظاہر ہو رہی تھی جیسا کہ اگر اس کو رکھا جائے آمدن یعنی قصدن، تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں میرے سفر میں، استقل کا معنی یہاں پر سوار ہو جانا، تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں میرے سفر میں، ایسا لگ رہا تھا گویا یہ باقاعدہ قصدن یہاں پر رکھی گئی ہے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر سفر کروں۔ واستقل القاربہ، اور وہ سوار ہو گئے کشتی پر، واخذ یجدف بہ، اور وہ اس کو چپو سے چلانے لگے، واخذ یجدف بہ، جدف یجدف کا معنی ملکہ چپو سے ڈونگا چلانا، اور وہ اس کو چلانے لگے، حتی ابتعد عن الشاۃ، یہاں تک کہ وہ کنارے سے دور ہو گیا۔ واصل شہاب ابہارہ بالذوق، شہاب نے اس کا سفر، ابہارہ یبہر ابہارن کا معنی سمندری سفر کرنا، اور شہاب نے اس کا سمندری سفر کشتی میں، اس کا سمندری سفر کرنا کشتی میں اس کو جاری رکھا۔ فلم یصادف سفینۃ او مرکبا، پس اسے کوئی کشتی یا کوئی سواری نہیں ملی، سفینۃ کا معنی کشتی اور مرکبن کا معنی کوئی بھی سواری، پس اس نے نہیں پائی کوئی کشتی یا کوئی سواری، ولم یسمع حفیف موج او زفیر ریاح، اور اس نے نہیں سنا موج کی سرسراہٹ یا ہوا کی آواز۔ حفیف سرسراہٹ درختوں کے پتوں کی آواز کو بھی کہتے ہیں، اور پرندے کے اڑنے کی جو آواز ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو حفیف کا معنی سرسراہٹ، درختوں کے پتوں کی آواز یا پرندوں کے اڑنے کی آواز، اور زفیر باہر آنے والا سانس، لمبا سانس، باہر آنے والا جو سانس ہے اس کو زفیر کہا جاتا ہے، اس کے مقابل آتا ہے شہیق۔ زفیر باہر آنے والا سانس اور شہیق اس کا الٹا، اندر جانے والا سانس۔ وَكَأَنَّ سَطْحَ الْبَحْرِ بُحَيْرَةٌ سَاكِنَةٌ مَيِّتَةٌ، اور گویا کہ سمندر کی سطح یہ مردار پرسکون تالاب ہے۔ قال شہاب لنفسی، شہاب نے اپنے آپ سے کہا، هذا اعجب بحر شاہدتہ فی حیاتی، یہ عجیب و غریب سمندر ہے جس کو میں نے میری زندگی میں دیکھا، میری زندگی میں یہ عجیب و غریب سمندر میں نے دیکھا، یہ عجیب و غریب سمندر ہے جس کو میں نے دیکھا میری زندگی میں۔ یہ تھا شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کا پارٹ نمبر 8۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا پارٹ نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔